وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد الرحمن. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، شان و شوکت، عظمت و جلالت صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا. حضرین اکرام، میری موضوع کی وضاحت کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. آج کی مجلس کو دیکھ کر بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. خواب کچھ بھی سمجھے، ہمارے مسلمانوں کے پاس بالخصوص وقت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ کتاب و سنت میں ہم پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر بتایا والعصر، کبھی والضحیٰ والفجر، مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے الگ الگ وقتوں کی قسم کھا کر بتایا، لیکن ہمارے پاس وقت کی قدر نہیں ہوتی. ہم کبھی ٹرین کا سفر کرنا پڑتا ہے، ٹرین 8 بجے ہوتی ہے تو تقریباً ہم 7 بجے پہنچ جاتے ہیں، کبھی کبھار 7:30 پر تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہم پہنچ جاتے ہیں تاکہ ہمارا سفر ضائع نہ ہو جائے، ہماری ٹکٹ ضائع نہ ہو جائے، ہمارے پیسہ ضائع نہ ہو جائے. ہم دنیاوی معاملات میں اس قدر سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز تکلیف دہ نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو، لیکن دین کے معاملے میں ہمیں کوئی فکر نہیں. دین کے معاملے میں ہمارے لیے کوئی فکر نہیں ہے. ہمارا وقت تھا تقریباً 10 بجے، لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی ایک پروگرام جو وقت پر شروع ہوا ہو، مجھے اور آپ کب فکر آئے گی؟ مجھے اور آپ کو کب توفیق ملے گی ایسی چیزوں کی؟ ہمیں دنیا کی ہر چیز کی فکر ہے، مجھے اور آپ کو دنیا کی ہر چیز کی فکر ہوتی ہے، لیکن ہمیں دینی معاملات میں ایسی فکر، ایسی توفیق، ایسی تمنائیں کب آئیں گی؟ مجھے اور آپ کو ایسی چیزوں کی طرف آنے کی ضرورت. دوسری چیز، آداب مجلس کی بات یہ بھی ہے کہ مجھے اور آپ کو جب بھی ہم مجلس میں بیٹھیں پہلے کوشش کریں کہ ہم پہلے کی صفوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. پہلے کی صف آ جائیے، سامنے آ جائیے، آپ سامنے آؤ. خاموشی ایک حد تک فائدہ دیتی ہے، لیکن خاموشی کبھی کبھار سامنے والے کو نقصان تک بھی پہنچا دیتی ہے. اس وجہ سے گزارش ہے کہ سب سامنے آ جائیں. حضرین اکرام، میرا جو عنوان ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کا فضل، اور وہ کون سے چیزیں اور کون سے اعمال ہیں اگر وہ کرنے سے اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کا فضل بندے پر نازل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اگر وہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت مجھے اور آپ کو نصیب نہیں ہوتی. یہ کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا.
اللہ رب العالمین کے بہت ساری صفات ہیں، بہت ساری صفات ہیں، اس میں ایک صفت ہے صفت رحمان، ایک رحیم ہے، جو اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ کے اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ رحمان اور رحیم ہے۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین کی رحمت کو اگر ہم تقسیم کریں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلی قسم اللہ رب العالمین کی عام رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی کامن رحمت ہے جو دنیا کے تمام لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس میں غیر مسلم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرما بردار بندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نافرمان بندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ناشکر بندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے بھی اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ایک عام رحمت ہے، ایک کامن رحمت ہے جو اللہ رب العالمین دنیا والوں پر نازل کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی عام رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ رب العالمین کی عام اور کامن رحمت نہ ہوتی تو آج دنیا میں اللہ رب العالمین کے نافرمان بندوں کو، اللہ رب العالمین کے ناشکر بندوں کو کبھی کھانا نصیب نہیں ہوتا، کبھی زندگی گزارنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، کتنے گناہ گار بندے ہیں، کتنے خطا کار بندے ہیں، کتنے نافرمان بندے ہیں، اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، عالی شان بنگلوں میں زندگی گزار رہے ہیں، عالی شان ہوٹلوں میں ان کی زندگی گزار رہی ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کا کوئی مقصد ہے تو یہی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کی عام رحمت یہ دنیا والوں کے لیے، اور اسی طریقے سے ایک رحمت صفت خاص ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے خاص رکھا ہے، وہ ہے آخرت کے دن۔ اللہ رب العالمین کی ایک خاص رحمت اللہ رب العالمین آخرت کے دن استعمال کرے گا، وہ مومنوں کو جنت کی شکل میں اللہ رب العالمین اپنا دیدار دکھائے گا، یعنی مومنوں پر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنی خاص رحمت عطا کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رحمت، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کس کو کہتے ہیں، کہ رحمان اور رحمت کیا ہے؟ شیخ جرجانی علیہ الرحمہ، علامہ جرجانی علیہ الرحمہ رحمت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہی ارادۃ ایصال الخیر، کہ سامنے والے کو فائدہ پہنچانے والے کا نام رحمت ہے۔ مثال کے طور پر سامنے والا بندہ پریشان ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، ہم نے اس کو مالی اعتبار سے مدد کی یا کچھ چیزیں دے کر ہم نے ان کی مدد کی، یا اس طریقے سے ہمیں ان کے کوئی نصیحت کر کے مدد کی، کسی نہ کسی طریقے سے سامنے والے کو فائدہ پہنچانا، یہی اصل رحمت ہے۔ آپ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے سامنے جو انٹروڈکشن اور جو تعارف کروایا ہے وہ بھی لفظ رحمت کے ذریعے سے۔ پہلے اللہ رب العالمین اپنے بارے میں کہا کہ رب العالمین ہے، کہ اللہ رب العالمین ساری جہان کا رب ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تعارف کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اسی طریقے سے خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے اپنا انٹروڈکشنز کراتے ہوئے، اپنا پیغام، اپنا تعارف کراتے ہوئے کیا کہا؟ یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدی، اے لوگوں سنو، میں ایک رحمت مجسم ہوں جسے اللہ رب العالمین نے تمہارے نام ہدیہ کیا۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے حق میں بد دعا کیجئے۔ اس موقع پر خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انی لم ابعث لانا وانما بعثت للرحمہ، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں، میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ لفظ رحمت ہے۔
اور رحمت کا کام کرنے والے، یعنی سامنے والے کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا تھا۔ آپ کی پوری زندگی پڑھ لیں، آپ کی پورے سیرت طیبہ پڑھ لیں، اس میں آپ کو یہی واقعات ملیں گے، یہی نمونے ملیں گے، یہی مثالات ملیں گے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے لیے کتنی آسانیاں کی، کتنے فائدہ پہنچائے۔ ہر اعتبار سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو، سامنے والوں کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ لفظ رحمت کے معنی سامنے والے کو فائدہ پہنچانا، یہی اصل لفظ رحمت ہے۔ اب آئیے کہ رحمت اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں کچھ قیدی لائے گئے، اس میں ایک عورت بھی تھی، اور اس عورت اپنی بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، ادھر ادھر اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ اسی درمیان اس کا چھوٹا بچہ، معصوم سا بچہ مل جاتا ہے، اور وہ اپنے بچے کو لے کر دودھ پلانے لگتی ہے۔ اس موقع پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، اترون هذه طاریۃ ولدها فی النار، اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ نے جو منظر دیکھا ہے، ماں اور بچے کے درمیان جو آپ نے منظر دیکھا ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا کرے گی؟ یہ جو ماں ہے جس نے اپنے بچے کو تلاش کیا، ملنے کے بعد دودھ پلایا، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماں اپنے بچے کو کس طریقے سے آگ میں ڈالے گی؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب سننے کے بعد کہا، اللہ ارحم بعبادہ من عاد ولدہا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ گویا کہ ایک اپنی ماں ایک معمولی سی چھوٹے بچے کو جہنم کی، اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا گوارا نہیں کر سکتی، اپنے بچے کو تکلیف دہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی، مصیبت میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس سے کئی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ حاضرین کرام، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کے تعلق سے وہ بڑا واقعہ جو آپ نے بار بار سنا ہوگا، جو انسان اپنی زندگی میں 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا تھا۔ اسی طریقے سے حاضرین کرام، آج کل جو حالات، آج کل جو واقعات پیش آ رہے ہیں، خودکشی کی شکل میں ہو یا سوسائڈ کی شکل میں، جو بھی آج کوئی نا امید ہوتا ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، کسی کو کچھ پریشانی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، موت کے گھاٹ ڈال دیتا ہے، یا اگر کوئی کسی چیز سے نا امید ہو جاتا ہے، اگر کوئی اس کو کاروبار میں تکلیف ہوتی ہے تو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی ہر اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ موت میرے لیے علاج ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ رب العالمین کی ذات سے نا امید ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ آپ کتنے بھی گناہ کر لیں، آپ کتنے بھی پریشان ہو جائیں، آپ کتنے بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، کہ اللہ رب العالمین کے پاس آئیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ رب العالمین کی جو صفت رحمت پہ اس پر بھروسہ کریں، یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ آج کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا سے ختم ہو جانا یہ اس کا علاج ہے۔ اگر کوئی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے یا کسی کی عزت چلی جاتی ہے، اگر کوئی طالب علم ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے تو ہم سوسائڈ کر لیتے ہیں، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ آپ کتنے بھی گناہ کر لیں، آپ کتنے بھی خطائیں کر لیں، آپ کتنے بھی لغزشیں کر لیں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں۔ حضرین کرام، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم اپنے بندوں پر ہے۔
ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی بڑی ہے تو مجھے اور آپ کو یہ رحمتیں کیسے نازل ہوگی؟ مجھے اور آپ کو یہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں کیسے ملے گی؟ اگر اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت آپ حاصل کرنا چاہتے ہو، جب چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر رحم کرے، آپ کے اوپر کرم کرے، تو زندگی میں مجھے اور آپ کو کچھ کام کرنے ہوں گے، کچھ امور اور اعمال کرنے ہوں گے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحمت نازل کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک عمل ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اپنے زندگی کے ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے کسی بھی معاملات میں انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازمی ہے۔ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رہنما اور پیشوا بناتا ہے، کبھی اس کا کام سکسیسفل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سرحمہم اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین عنقریب اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ گویا کہ زندگی میں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر کرم کرے، تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے ہر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو اطاعت ضروری ہے۔ خواہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، یا کسی کے جنازے کا مسئلہ ہو، یا کسی اور مسئلہ ہو، جب بھی آپ کو یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑنا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے جو کچھ تمہیں دیا ہے فَخُذُوهُ، اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول نے جس چیز سے تمہیں روکا ہے ان چیزوں سے اب باز آ جاؤ۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس پر ہو، اللہ رب العالمین کا کرم اس پر ہو، تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حاضرین اکرام، اسی طریقے سے اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر رحم کرے، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم کرے، اللہ رب العالمین مسلمانوں پر رحم کرے، اپنے گھروں پر رحم کرے، اپنے کاروبار پر رحم کرے، اپنے بچوں پر رحم کرے، اپنے اولاد پر رحم کرے، تو مجھے اور آپ کو دوسری چیز ہے، وہ ہے اپنی زندگی میں صبر کے دامن کو تھامے، اپنی زندگی میں صبر کرے۔ یقیناً مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، کاروبار میں کمی بیشی ہوگی، کبھی نہ کچھ تکلیفیں آپ کو اپنی زندگی میں آئیں گی۔ ایسے موقع پر مجھے اور آپ کو صبر کرنا ہے، کیونکہ آپ صبر کریں گے اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طریقے سے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کو پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ جو انسان اپنے زندگی کے معاملات میں صبر سے کام لیتا ہے، اپنے مشکل وقت میں صبر سے کام لیتا ہے، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صبر کب کریں؟ ہم صبر کب کریں؟ حاضرین اکرام، اکثر ہم دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، اگر ہمیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یا کوئی ہمارے پیسے لے لیتا ہے، یا ہماری کوئی زمین ہڑپ لیتا ہے، یا اسی طریقے سے ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ پہلی فرصت میں اس کو مارتے ہیں اور اس کو گالیاں دیتے ہیں، اگر ہو سکے تو پولیس اسٹیشن وغیرہ چلے جاتے ہیں، کورٹ کچہریاں گھومتے ہیں، اگر طاقت ہو تو ہم اس کی چیزیں واپس لیتے ہیں، اگر طاقت نہیں ہے تو وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی، وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سامان نہیں ملنے کی وجہ سے نا امید ہو کر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبر کریں گے، ہم صبر کریں گے۔ آخر صبر کب کرنی چاہیے؟
انسان کو صبر کب کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ انسان کو صبر کس مرحلے میں کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی، جو قبر کے کنارے پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو دیکھا، کہا فقال اتق اللہ واصبر، اللہ کے رسول نے اس عورت سے کہا اللہ رب العالمین سے ڈر اور صبر کر۔ کیا کہا؟ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ تو اس عورت نے کہا میرے اوپر جو مصیبت گزری ہے تجھے کیا معلوم ہے اس کی پریشانی؟ اس عورت نے کہا میرے اوپر جو مصیبتیں پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ یہ اس عورت کے جملے تھے۔ اس کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اس عورت سے کہتے ہیں انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عورت تو جانتی ہے کہ اس نے تجھے تقویٰ اور صبر کی جو نصیحت کی وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جیسے ہی لوگ اس عورت کو کہتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، عورت کہتی ہے فآتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بھاگے بھاگے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، تجد عندہ فلم تجد عندہ بوابین، میں نے جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے پاس آئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے پاس کوئی واچمین نہیں ہے، کوئی پہرے دار نہیں ہے۔ اس کے بعد فقالت لم اعرف، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اس موقع پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو ایک نصیحت کی، کہا کہ انما الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر یہی ہے کہ انسان اپنی مصیبت کے پہلے مرحلے میں جو صبر کرتا ہے حقیقی معنوں میں یہی صبر ہے۔ کسی کا بچہ انتقال ہو گیا، یقیناً تکلیفیں ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، انسان غم میں نڈال ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو اس پہلے مرحلے میں مجھے اور آپ کو صبر کرنا ہے۔ مال کی آزمائش ہوتی ہے، ہم شکایت کرنے کے بجائے ہم پہلے مرحلے میں صبر کر لیں، یقینا اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ یعنی مصیبت کے پہلے مرحلے میں انسان صبر کرنا یہی اصل میں صبر ہے۔ حضرین اکرام، اسی طریقے سے صبر کے اور اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنے میں ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں انسان سامنے والوں کو رحم کرے، سامنے والوں کو معاف کرے۔ اگر کوئی انسان اپنے اندر فطرت کو پیدا کر لیتا ہے تو یاد رکھو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا الراحمون ارحم الرحمن، الراحمون ارحم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارحموا من فی الارض ارحموا من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یعنی سامنے والا اگر کوئی غلطی کرتا ہے ہم اس کو معاف فرما دیں، اس پر رحم کریں، یقینا اللہ رب العالمین تمہیں معاف فرمائے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی انسان معاف کرتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس طاقت نہیں تھی بدلہ لینے کے لیے، اس لیے اس نے معاف کیا ہے۔ ہم معاف کرنے کو ہم بری خصلت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو یہ سب سے بہترین خصلت ہے، یہ سب سے بہترین عادت ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الراحمون ارحم الرحمن ارحموا من فی الارض ارحموا من فی السماء، رحم کرو اپنے اللہ رب العالمین کے بندوں پر، اگر تم رحم کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں رحم کرے گا۔ کسی شاعر نے کیا سچ کہا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی تم زمین والوں پر رحم کرو، زمین میں رہنے والی مخلوقات پر تم رحم کرو، اللہ رب العالمین جو آسمان پر رہنے والا ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت آپ پر نازل ہو تو معاف کرنے والے بن جائیں۔ یقیناً گھر میں ہو یا کئی معاشرے میں ہو کچھ نہ کچھ غصہ یا ایسے کچھ الٹے سیدھے حرکتیں ہو جاتی ہیں، تو ایسے موقع پر مجھے اور آپ کو صبر سے کام لینی چاہیے۔
حاضرین اکرام، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا لیس منا من لم یرحم، ہم میں سے وہ انسان نہیں ہے من لم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یعرف شرف کبیرنا، اور اپنے بڑوں کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھے، جو بڑے لوگوں کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھے اور چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کرے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو، تو ایسے موقع میں مجھے اور آپ کو معاف کرنے والے بننا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے اس کو حاصل کرنے والے بننا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کرنے میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مجھے اور آپ کو ہر معاملات میں اللہ رب العالمین کا ڈر اپنی دلوں میں پیدا کرنا ہوگا، خواہ تنہائی میں ہو یا بھیڑ میں ہو، پبلک میں ہو، جہاں بھی کو رہو، اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کی خشیت مجھے اور آپ کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَهَذَا كِتَابٌ انزل اللہ مبارکن، اور یہ مبارک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے اس کو نازل کیا، فاتبعوہ، تم اس کی اتباع کرو، واتقوا، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچ جاؤ، لعلکم ترحمون، اگر تم ایسا کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحمت نازل کرے گا، اللہ رب العالمین اپنی رحمت تمہارے اوپر نازل کرے گا۔ یعنی تم اللہ رب العالمین سے ڈرو گے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچو گے، اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کرو گے، یقیناً اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ حاضرین اکرام، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، احسان ہے، اگر احسان کرو گے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انفاق، صدقہ و خیرات ہے، اگر کوئی انسان ایک کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے اصلاح ذات بینین، یعنی دونوں کے درمیان صلح کرنا۔ دونوں بھائی ہیں، لڑ رہے ہیں، آپس میں دشمنی ہو چکے ہیں، تو ایسے وقت میں ان کے درمیان صلح کرنا، ان دونوں کو ملانا اللہ رب العالمین کی رحمت کو نازل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کو اپنی رحمت میں شامل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، لہذا تم اپنے مومن بھائیوں، مسلمان بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، یعنی ان دونوں کو ملانے والے بن جاؤ، صلح کرنے والے بن جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو، لعلکم ترحمون، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہوگی۔ حاضرین اکرام، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو مجھے اور آپ کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت ایسے لوگوں پر نازل کر سکے۔ یعنی جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، گھروں میں ہو یا مساجد میں ہو، جہاں بھی آپ قرآن کی آواز کو سنتے ہیں تو مجھے اور آپ کو خاموشی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو سننا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی کوئی انسان کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نمازوں کی پابندی کرنے والے اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو نازل کرے گا۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں عصر سے پہلے 4 رکعت سنت کا اہتمام کرتا ہے، ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو نازل کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، جب کوئی لین دین کا معاملہ آتا ہے، فیاضی کے ساتھ، یعنی دل کو چوڑا کرتے ہوئے، عمیق دل سے، سخی دل سے مجھے اور آپ کو اچھے کاموں میں خرچ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے رات کا قیام، تہجد کی پابندی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ یہ کچھ اسباب تھے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، اگر انسان اس کو اپنی زندگی میں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں ایسے لوگوں پر نازل کرتا ہے۔ اب کچھ ایسے اعمال بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا
کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کام اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کبھی اپنی رحمت کو نازل نہیں کرتا۔ انہی کاموں میں سے پہلا کام کیا ہے؟ میری خواتین اسلام، میری بہنیں، ایک کان کھول کر سنیں، سب سے پہلے اللہ کی رحمت سے نا امید، اللہ کی رحمت سے محروم ہونے والے میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت، شوہر کی ناشکری کرنے والی بیوی اگر اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کی رحمت ایسے لوگوں پر، ایسے عورتوں پر نازل نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا، لا ينظر اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین ایسی عورت کے طرف نہیں دیکھتا، الی امرأۃ، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسی عورت کو نہیں دیکھتا، لا تشکر لزوجہا، جو اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ یعنی اللہ رب العالمین ایسے عورتوں کو نہیں دیکھتا جو اپنی شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری گھروں میں اللہ کی رحمت ہو، ہمارے بچوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہو، ہمارے آل اولاد پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہو، یاد رکھو کتنے بھی معاملات آئیں، کتنے بھی پریشانیاں آئیں، جتنے بھی شوہر اپنی زندگی میں کماتا ہے، ایسے وقت میں صبر کے ساتھ زندگی گزارو، شوہر کا شکر گزار کرو، اللہ رب العالمین کی شکر گزار بن جاؤ، یقیناً اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے اوپر رحم فرمائے گا۔ حضرین اکرام، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے جب جہنم دکھائی گئی، میں نے دیکھا جہنم میں ایک ایسی گروہ کو بھی دیکھا کہ اس سے بڑھ کر میں نے کوئی خطرناک منظر کو نہیں دیکھا، میں نے اس سے بڑھ کر کوئی خطرناک منظر کو نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کیا ہے، جہنم میں عورتیں زیادہ جل رہی ہیں، جہنم میں عورتیں زیادہ جل رہی ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے سے صحابہ نے پوچھا، اے پیارے نبی علیہ السلام، اس کی کیا وجہ ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ جل رہی ہے؟ تو اس موقع پر پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ کفر کرتی ہیں، وہ کفر کرتی ہیں۔ کیا مسلمانوں کی عورت کفر کرتی ہیں؟ کیا مسلمانوں کی عورت نافرمانی کرتی ہیں؟ حضرین اکرام، یہاں کفر کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا یکفرون العشیر، یکفرون العشیر، وہ اپنی شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے، وہ اپنے شوہروں کی نافرمان کرنے والی بیوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کو اس میں عورتیں زیادہ جا رہی ہیں، عورتیں بہت زیادہ داخل ہو رہی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا یکفرون العشیرہ، وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے، وہ یکفرون الاحسان، اور جو شوہروں کے احسانات اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر ہیں، ان پر جو احسانات ہوتے ہیں اس کی نافرمانی کرتی ہے۔ یقیناً زندگی میں کبھی تکلیفیں آ جاتی ہیں، کبھی اونچ نیچ ہو جاتا ہے، کبھی اچھا کھانے کے بجائے برا کھانا آ جاتا ہے، کبھی اچھا پہننے کے بجائے کبھی کمی بیشی کے کپڑے مجھے اور آپ کو مل سکتے ہیں۔ اسی ایک نقطے کو لے کر شوہر کے تمام احسانات کو، تمام فرائض کو بالائے طاق کر دینا، یاد رکھو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہونے کا سب سے اہم ذریعہ۔ آج مجھے اور آپ کو اس سب سے بڑی صفت کو اپنانا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں ہر حالات میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار بن جائیں۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم شکر گزار بنو گے، اللہ کا شکریہ ادا کرے گو تو ہم تمہاری نعمتوں میں زیادتی کریں گے، اگر تم نافرمانی کرو گے تو ہمیں دردناک عذاب میں تمہیں مبتلا کر دیں۔ حضرین اکرام، کتنے ساری نعمتیں ہماری زندگی میں ہیں، لباس کی شکل میں، فون کی شکل میں، گھروں کی شکل میں، سکون کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، امن کی شکل میں، کتنی ساری نعمتیں ہیں مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ناشکر نظر آتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کے ناشکر نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی تعارف، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر یقین نہیں۔ حضرین اکرام، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید، اللہ رب العالمین کی رحمت جن لوگوں پر نازل نہیں ہوتی ان میں سے ایک دوسری چیز یہ بھی ہے، نماز میں رکوع اور سجود، رکوع اور سجدے صحیح نہیں کرنے والے، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کبھی اپنی رحمت کو نازل نہیں کرتا، جو نماز میں رکوع اور سجدے سیدھا نہیں کرتے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی پیٹھ صحیح نہیں ہوتی،
سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طلق بن علی حنفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد، اللہ رب العالمین بندے کی اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا، یعنی اس نمازی کی طرف نہیں دیکھتا، لا يقیم فیہا صلبہ بین رکوعہا وسجودہا، جس کی نماز میں نہ سجدے میں اس کی پیٹھ سیدھی ہوتی ہے، نہ اس کی رکوع میں نہ سجدے میں اس کی پیٹھ سیدھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی نماز میں نہ رکوع سیدھا کرتا ہے نہ سجدہ سیدھا کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ رب العالمین ایسے بندوں پر اپنی رحمت اور اپنی نظر کرم نہیں ڈالتا۔ لہذا مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں کے بارے میں جائزہ لینی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ نماز کے معاملے میں میرے اور آپ کے نمازوں کا کیا طریقہ ہے۔ ہم رکوع کرتے ہیں تو رکوع کا کیا طریقہ ہے، سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کا کیا طریقہ ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے، مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سیکھنا ہوگا۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہونے والے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب ہم بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں زیادہ قسمیں کھا کر اگر کوئی انسان بزنس کرتا ہے، کوئی لین دین کرتا ہے، یاد رکھو ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو نازل نہیں کرتا۔ بار بار قسمیں کھا کر چیز نہیں بک رہی، اب سامان لا کے اسٹاک رکھ لیے، چیز نہیں بک رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں، ایک تو قسم کھاتے ہیں، دوسری جھوٹی قسمیں کھا کر ہم کیا کرتے ہیں، سامان کو بیچتے ہیں۔ یاد رکھو اگر کوئی انسان لین دین میں، معاملات میں، بزنس میں، تجارت میں جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی نعمتوں کو، اپنی چیزوں کو اپنے بیپاری کرتا ہے، یاد رکھو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنی رحمت کو نازل نہیں کرتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ 3 ایسے بندے ہیں جن سے روز قیامت یعنی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن نہ بات کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف اپنی رحمت کی نظروں سے دیکھے گا۔ وہ کیسا مرحلہ ہوگا، ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا، مصیبت کے عالم میں ہوگا، نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اگر کوئی ایک ایسی نیکی مجھے اور آپ کو مل جائے جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جنت میں داخل ہونے کا سبب مل جائے، ایسے موقع پر نہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھے گا، نہ اللہ رب العالمین مجھے پاک کرے گا، نہ اللہ رب العالمین مجھے کلام کرے گا۔ ایسے مرحلے میں وہ کون ایسے بدنصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نہ پاک کرے گا، نہ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر کی رحمت سے دیکھے گا۔ ان میں سے پہلا یہ وہ انسان ہے جو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی زنا کرتا ہے، یعنی بوڑھا زانی، عمر ہو چکی ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکے ہیں، باڑی کمزور ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی نفسانی خواہشات اس مرد کے اندر باقی ہے۔ وہ ایسا مرحلہ ہے کہ انسان ایسے مرحلے میں اللہ رب العالمین سے راضی کرنے والے کام کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا طلبی میں لگا رہتا ہے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں بھی یعنی بوڑھا اگر زانی ہے، نہ اللہ رب العالمین اسے ایسے انسان کو پاک کرتا ہے، نہ بات کرتا ہے، نہ نظر کی رحمت سے انہیں دیکھتا ہے۔ ایک بوڑھا زانی۔ دوسرا متکبر فقیر۔ آج کے دور میں یہی فقیر آپ کو ملیں گے۔ میرے استاد نے ایک واقعہ بتایا تھا، ہم صحیح مسلم جب پڑھ رہے تھے، ایک واقعہ بتایا تھا جب حدیث میں فقیروں کے تعلق سے جب حدیث آئی تو میرے استاد نے ایک واقعہ بتایا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک فقیر آیا، اللہ کے نام پہ بھیک مانگنے لگا۔ میرے استاد نے اس کو نکال کر 1 روپے کا سکہ دیا۔ 1 روپے کا سکہ دیا تو اس نے کیا کیا، اس روپے کے سکے کو زمین پر پھینک دیا اور کہتا ہے کہ تم مجھے 1 روپیہ دیتا، حالانکہ وہ فقیر کو 1 روپے کی اہمیت نہیں معلوم۔ ایسے متکبر فقیر ہوتے ہیں۔ یاد رکھو ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین کبھی نہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، نہ پاک کرتا ہے، نہ ایسے لوگوں کا اللہ رب العالمین تزکیہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو میرا اصل سبب ہے وہ یہ ہے کہ جب بزنس ڈیلنگ ہوتی ہے، جب ہم بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر
व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों पर भी ना अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है, ना बात करता है, ना ऐसे लोगों की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक करता है। ये तीन चीज़ें हैं। हाज़रीन इकराम, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तिजारत में हद से ज़्यादा खस्में खाकर व्यापार न करो, क्योंकि अगर तुम चीज़ तो बेच देते हो, अगर आप खस्में खा रहे हैं, सामने वाला क्या करता है, इतनी खस्में खा रहा है, सामान ले लेंगे। हो सकता है मुसलमान है, खस्में खा रहा है, अल्लाह की कसम खा रहा है, अल्लाह को मानने वाला है, इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी सामान ले लेता है। यकीनन सामान बिक भी जाती है, लेकिन बरकत से खाली होती है। बरकत कभी भी आपको नसीब नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो खस्में खाकर इंसान बिजनेस करता है, लेन देन करता है, तिजारत करता है, तो याद रखो ऐसी चीज़ें बरकत से खाली होती हैं। इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि 4 ऐसे बंदे हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन गज़बनाक होता है, गुस्से में होता है, नफ़रत करने लगता है। उनमें से कोई इंसान है जो ज़मीन या किसी चीज़ की भी व्यापारी करता है, ख़रीद व फ़रोख्त के मामले करता है, तो याद रखो ऐसे इंसान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें नाज़िल नहीं होती। जो ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में, लेन देन के मामलात में झूठी खस्में खाकर बेचता है, और दूसरा मुतकब्बिर फ़कीर, और तीसरा बूढ़ा दानी, और चौथा वह इंसान जो मुसलमानों का हुक्मरान है, जो अपने रियाया पर, अपने लोगों पर जुल्म करता है। ऐसे चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐसे लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा गुस्से की हालत में रहता है। और इसी तरीके से आखिरी बात ये भी है, अगर कोई इंसान नेकी करके उस नेकी को जतलाता है, तो ऐसे लोगों पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत को नाजिल नहीं करता। याद रखो, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत हमारे साथ हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हमारे साथ हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हमारे ऊपर नाजिल हो, हमारी आला औलाद पर नाजिल हो, अपने घरों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत नाजिल हो, हमारे समाज और माशरे में अल्लाह की रहमत नाजिल हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अपनी रहमत की जगह में ले ले। याद रखो, जो आमाल मैंने आपके सामने बताया है, वह आमाल को करने वाले बन जाएं। अगर उन तमाम आमाल को आप छोड़ दें जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत दूर हो जाती है, उन आमाल को छोड़ने की कोशिश करें। ये कुछ ऐसे आमाल हैं, अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में इन आमाल को अपनाता है, इन आमाल को अमल करता है, इन आमाल पर ज़िंदगी भर अमल और कोशिश करता है, तो ऐसे आमाल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बंदों पर रहमतें नाजिल करता है। और जो मैंने आखिरी में कुछ ऐसे 4-5 असबाब बताए हैं जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर हो जाता है, बिलखुसूस इन अमाल से, इन चीज़ों से मुझे और आपको बचने की तौफीक मांगनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें मैंने आज के दर्स में कही है, सबसे पहले मुझे और इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, उसके बाद मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी ख़वातीन को सही मानों में शोहरों की मुती और फरमाबरदार बनाए, और हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदे बनकर ज़िंदगी मुझे और आपको बनने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में रख, इस्लाम की हालत पर रख, और जब ख़ातिमा हो तो ईमान की हालत पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।